زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب الحلال فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلے ہفتے میں نے رزق حرام کی نحوست اور رزق حلال کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں اور چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کی، اور آپ حضرات نے پسند کیا، سراہا، اور میری گفتگو سے متاثر ہو کر بعض حضرات نے یہ عزم کیا کہ ان کے ذمے ان کی بہنوں کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ماں بقیہ حضرات بھی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر سے پوچھیں گے کہ کیا تیرے اوپر بھی کسی کا حق ہے؟ اگر ضمیر سے آواز ہے کہ ہاں تو نے فلاں فلاں کا حق لیا ہے، تیرے اوپر فلاں فلاں کا حق ہے،
تو ان کو بھی چاہیے کہ جلد سے جلد ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے، اور جتنی زیادہ تاکید مذہب اسلام نے اس مسئلے پر کی ہے، افسوس یہ ہے کہ مسلمان اتنا ہی زیادہ اس سے غافل ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں جو پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، مسئلہ وراثت پر کبھی گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، ایک رات کے جلسے میں 2 لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، 5 لاکھ بھی بسا اوقات خرچ ہو جاتے ہیں۔ آنے والے حضرت باہر سے آ رہے ہیں، آنے جانے کی فلائٹ کا خرچہ، ہوٹل کا خرچہ، ناز و نخرے برداشت کرو، کھانا پینا، ایک شخص پر 70 ہزار کی رقم خرچ ہو رہی ہے، اور مسئلہ وراثت پر کہیں سرے سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس کی نہ جانے کتنی آیات کریمہ ہیں کہ مسئلہ وراثت کو صاف لفظوں میں بیان کیا قرآن مقدس کے اندر۔ تو ہمارے علماء جو خطابت کرتے ہیں، دورے کرتے ہیں، جنہوں نے خطابت کو پیشہ بنایا ہے، اور جو قوم کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ تو اس مسئلے کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، چونکہ ان کو خود علی العموم زیادہ باتیں معلوم نہیں ہوتی، چونکہ مستقل فن ہے، یہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے، جھک ماری کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اس کو بیان کرنا چاہیے۔ مسئلہ وراثت سے جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جب گھر میں میت ہوتی، کسی کا انتقال ہوتا ہے، وہ پراپرٹی چھوڑ کر جاتا ہے، تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا گھر والوں کو کہ اس کی پراپرٹی میں کس کا حصہ ہے۔ لوٹ مار جاری ہو جاتی ہے، جس کو جتنا ملا اتنا لے کے بھاگ گیا۔ اس مرد والے کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی سے کس کا حق وابستہ ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اپنی منمانی دعویٰ ہے قرآن مقدس پر ایمان لانے کا، دعویٰ ہے حدیث پاک کو ماننے کا، دعویٰ ہے حضور کی غلامی کا، مگر پھر وراثت کے مسئلے میں مکمل منمانی ہوتی، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے کس کا حق بیان کیا ہے۔ مرنے والا مر کر چلا گیا، اس کے بیٹوں کا حق بھی ہے، بیٹی کا حق بھی ہے، اور بعض صورتوں میں بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، دادا دادی اور نانی، اس کا بھی حق رکھا شریعت اسلامیہ نے۔ یہ پوری تفصیلات ان کی ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب انسان جیسے سوالات کرتا ہے ویسے جوابات مفتیان کرام دیتے ہیں اس کو، مگر سمجھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ ایک مزاج اپنا یہ بنائیں کہ گھر میں کسی کا بھی انتقال ہو تو سوال مرتب کریں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں موجود ہیں، ان میں سے کون وارث ہے؟ وارث ہے تو کس کے حصے میں، شریعت کی روشنی میں کتنا آئے گا؟ حضور نے اس سلسلے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، مگر ہمارے یہاں پوچھا نہیں جاتا ہے۔ اور جہالت کی حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا باپ کی نافرمانی کرے، کسی کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں، مثال کے طور پر، خدمت کرنا سب کے حصے میں نہیں آتا۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ باپ دیکھتا ہے کہ میری خدمت میرا فلاں بیٹا کر رہا ہے، اور فلاں بیٹا تو توجہ بھی نہیں دیتا، تو وصیت کر جاتا ہے وہ اس کو میری وراثت سے 1 پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، وہ عاق ہے، میری وراثت سے محروم ہے۔ بسا اوقات لوگ اخبار وغیرہ میں دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے سے کوئی شخص وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ خدمت نہیں کی، توجہ نہیں دی تو مجرم ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ اس سے مواخذہ ہوگا قیامت میں، اس پر پھٹکار برسے گی، مگر جو شریعت اسلامیہ نے حصہ اس کا مقرر کیا ہے، اس سے تو محروم نہیں ہو سکتا وہ کسی کرنے سے۔ کسی گھر میں نوجوان بیٹے کا انتقال ہوتا، اس کی اپنی بہو کو یعنی اس کی بیوی کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا، اس کو میکے بھیج دیتے ہیں، اس کا حصہ نہیں دیتے ہیں۔ باپ انتقال ہوا، چند بیٹے تھے، سب بھائی تھے، کسی بھائی نے نافرمانی کی، دوسرے بھائیوں نے پوری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، اس کو محروم کر دیا۔ بہنیں عام طور سے اپنا حق مانگتی نہیں، یہاں ہندوستان میں مانگنے کا رواج نہیں ہے، عرب دنیا میں مانگ لیتی ہیں کہ لاؤ ہمارا حق۔ یہاں پر بہنیں بڑی شریف ہیں، بڑی محبت بھائیوں سے کرتی ہیں، وہ ڈرتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے بھائی سے اپنے باپ کا حصہ مانگ لیا تو کہیں بھائی ناراض نہ ہو جائے، کہیں بھائی مجھ کو چھوڑ نہ دے،
کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، ہمارا میکہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو پھر مانگتی نہیں بیچاری۔ بھائی صاحب زندگی پر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا حق دبا دیتے، نہیں دیتے ہیں اس کا حق۔ اچھا کسی کو ہمت ہوئی بہن سے پوچھ بھی لیا کہ کیا کچھ تمہارا جو حصہ بنتا لوگی، تو بیچاری ڈرتے ہوئے کہتے نہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے، حالانکہ اس کو چاہیے۔ پیسہ کس کو کاٹ رہا ہے، اور پیسے سے کوئی محبت نہیں کرتا، پیسے کی کس کو حاجت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کی، کوئی بھی انسان کسی کا حق دبا کر حقیقی خوشی نہیں حاصل کر سکتا ہے، اور آخرت کی کامیابی نہیں وہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اس لیے امام ابن عدی نے ایک حدیث پاک روایت کی ہے جس میں یہ ہے طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر حلال رزق تلاش کرنا فرض ہے۔ بعض روایتوں میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں پر علم دین سے مراد علم حلال و حرام، یعنی یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حلال روزی تلاش کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اور پچھلے ہفتے میں نے ایک حدیث پاک پیش کی تھی جس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے یہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ، کہ فرائض کے بعد اہم ترین فریضہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ حلال رزق تلاش کرے۔ اب دیکھیں قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا۔ اگر ہم قرآن مقدس پر ایمان رکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور تمہارا جو سود دوسروں کے ذمے ہے اس کو معاف کر دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس زمانے میں سودی کاروبار بہت زیادہ رائج تھا زمانے جاہلیت میں، تو قرآن مقدس نے سود کو فوکس کر کے خوب شدید ترین طریقے پر حرام و ناجائز قرار دیا۔ سودی معاملات جہاں ہوتے ہیں وہاں پر بڑی تباہیاں ہوتی ہیں۔ شاید آپ کو یا ہمیں اس کا احساس نہ ہو، مگر جو لوگ سودی معاملات میں پھنس جاتے ہیں اور سود پر قرضہ لے لیتے ہیں، ان سے دل سے پوچھے کہ کیا ان پر بیتتی ہے رات کی نیند اور دن کا سکون ان کا غارت ہو جاتا ہے، جو لوگ پھنس جاتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ تو اب اس زمانے میں چونکہ یہ معاملات بہت زیادہ تھے، قرآن مقدس میں کئی مقام پر اللہ نے تاکید فرمائی اور یہ فرمایا کہ جو لے چکے، اب جو تمہارا سود بیعت دوسروں کے ذمے ہے اس کو چھوڑو، اس کو نہیں لے سکتے، سود حرام و ناجائز ہے۔ یہاں گفتگو سود پر نہیں ہے، میں تو ضمناً آیت کریمہ پیش کر دکھانا یہ ہے کہ انسان حرام کھاتا ہے تو پھر کیسے اس پر لعنت برستی، دکھانا مجھے یہ، اور وہ انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو تمہارا جو ربا سود باقی اس کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ غور فرمائیں کون اللہ سے جنگ کر سکتا ہے اور کس کی ہمت و جرأت ہے کہ رسول پاک سے وہ جنگ کرے۔ تو یہاں پہ اشارہ ملتا یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اگر وہ اس کو کوئی شخص کھاتا ہے، رزق بناتا ہے، اس سے پرورش کرتا ہے اپنے بچوں کی، تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ، اس آیت کریمہ سے مسئلہ واضح ہوا۔ اس لیے قرآن مقدس میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز طریقے سے حرام مال کمانے اور اس کو حاصل کرنے، اس کو کھانے کو منع فرمایا ہے، سخت ترین تاکیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ اور جو لوگ حلال رزق تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، تو ان کے لیے احادیث کریمہ میں طرح طرح کی بشارتیں آئی ہیں۔ احیاء علوم الدین امام غزالی کی بڑی معروف کتاب ہے، یہ میرا حجرہ اس کے اندر رکھی 4 جلدوں میں، جس کو شوق ہو آ کے کتابوں کا کبھی کبھی دیدار بھی کیا کریے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کتابوں کا دیدار کیا کریں کہ ہمارے اسلاف کرام نے کتنی کاوشیں کی، کتنی محنت کی، اور آج جو ہمارے سامنے احادیث کریمہ کا ذخیرہ موجود ہے یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ امام غزالی سرکار غوث اعظم کے پہلے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم، مفتی، فقیہ، محدث، زبردست ان کی کاوشیں، قربانیاں، خدمات ہیں، ہر محاذ کو انہوں نے جہاد فرمایا۔ احیاء علوم الدین
یہ سمجھ لیجئے کہ دین کی پوری تعلیمات کو نچوڑ کر ایک کتاب کے اندر پیش فرما دیا انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں. نام بھی وہی صحیح ہے. اس کے اندر انہوں نے روایت کیا ہے کہ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کو رزق حلال کھلانے کے لیے کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے بال بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کرتا ہے، حضور فرماتا ہے ایسا انسان راہ خدا میں جہاد کرنے والے انسان کی طرح ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں. پہلے زمانے میں جب جہاد جاری تھا، کفر کی یلغار ہوتی تھی، کافروں کے حملے ہوتے تھے، اس وقت سر پر کفن باندھ کر میدان میں جا کر دین کی سربلندی کے لیے دشمنان دین سے جنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، جگر گردے کی بات تھی. حواس باختہ ہو جاتے تھے. حضور بشارت دیتے ہیں کہ جو شخص رزق حلال کی تلاش میں اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، رائے خدا میں وہ جہاد کرنے والے کی طرح ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اپنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے دنیا کا حلال کماتا ہے، یعنی اس لیے دنیا کا حلال کماتا ہے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بھیک نہ مانگنی پڑے، تو حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ رب العزت شہادت کے منصب پر فائز فرماتا ہے. شہید جب دنیا سے جائے گا تو اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے جو شخص فقط 40 دن تک، یعنی اگر کوئی جو ہے حرام خوری کر رہا ہو مگر اللہ توفیق دے اور اس کے حلال کھانا شروع کر دے تو اس کی برکتیں کیسی ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 40 دن تک رزق حلال کھاتا ہے تو اس کی برکت سے اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، دل اس کا چمکنے لگتا ہے، جمگانے لگتا ہے، اور پھر اس کی زبان سے حکمت کے سوتے پھوٹتے ہیں اور حکمت کے جلوے اس کی زبان سے نظر آ جاتے ہیں. یہ اس کی زبان کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ اس کی دل کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے. اس قسم کی کئی روایتیں ہیں اور مجموع الزوائد ایک حدیث پاک کی بڑی معروف کتاب ہمارے یہاں موجود ہے، کئی جلدوں میں ہیں. مجموع الزوائد کے لئے ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. من امسا دانیا من طلب الحلال باتا مغفورا واسبحا واللہ عنہ راضٍ. یہ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص رزق حلال تلاش کرتے کرتے تھک جائے، شام ہو جائے اور پھر وہ جا کے سو جائے تو اس حال میں سوتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب صبح بیدار ہوتا ہے تو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. یہ اس کی صبح ہوتی ہے، یہ اس کی شام ہوتی ہے. شام کرتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، صبح کو بیدار ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ راضی بھی ہو جائے. اگر آپ کا ہم سے کچھ معاملہ ہو جائے ہم کہہ جاؤ ٹھیک ہے معاف کیا، تو مگر معاف کرنے مطلب راضی ہونا نہیں ہے، اس کا معنی نظر انداز کر دینا. ہم نے نظر انداز کیا، آپ سے قصاص نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا، مگر راضی بھی ہو جائے، خوش ہو جائے تو یہ الگ مرتبہ ہے. تو جو شخص اس کے حلال کی تلاش میں تھک جاتا ہے تلاش کرتے کرتے تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تھک کر جا کے بستر پہ سوتا ہے تو اللہ معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب صبح کو بیدار ہو کر اس کے حلال کی تلاش کی نیت سے نکلتا ہے تو اللہ اسے راضی بھی ہو جاتا ہے. یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو لوگ اس کے حلال کے لیے کاوشیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں. ایک روایت مجھے اور یاد آ رہی ہے، بڑی عظیم روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس میں اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا. بیت المقدس بہت عظیم مقام ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص وہاں جا کر ایک نیکی کرے 50,000 نیکیوں کے برابر ایک نیکی ہے وہاں کی. تو حضور فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جو وہاں ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے اور وہ ہر رات میں اعلان کرتا ہے کہ جو شخص بھی رزق حرام کھائے گا اللہ اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا، نہ فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفلی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ تم اگر نماز پڑھتے پڑھتے یوں ٹیڑھے ہو جاؤ کمان کی طرح اور روزہ رکھتے رکھتے تم بالکل انتہائی کمزور ہو جاؤ تب بھی تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا اہتمام نہ کر لو. یہ ہے رزق حلال کی اہمیت. بعض لوگ کہتے ہیں ارے دیکھا جائے گا کیا ہے، مزے لے لیں تھوڑے سے،
دیکھ لیں گے بعد میں، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے اور آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، پھر ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں، جھیلتے وہ ہیں، بچے یہاں مزے اڑاتے ہیں، سمجھے آپ؟ ایسے لوگوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں کہتا ہوں آپ کمرے میں جائیں، ایک موم بتی جلائیں، اس پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں آپ کی چیخیں نکلتی کہ نہیں نکلتی ہیں۔ چولہے میں جائیں، ایک انگارہ لے کر ہاتھ پر رکھیں، پھر دیکھیں آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ کیا قرآن و حدیث کو ٹھٹھا سمجھ کے رکھا ہے، مذاق سمجھ لیا اللہ اور رسول کے فرمان کو؟ جس جہنم کے بارے میں اللہ نے، حضور نے یہ ارشاد فرمایا اور تفاسیر کے اندر موجود ہے جہنم کے بارے میں کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر اس کو کھول دیا جائے تو دنیا بھسم ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے۔ جہنم کے اندر ایسی شدید گرمی ہے، اس جہنم کی سخت ترین وعیدیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو رزق حرام کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، اور سب کچھ جاننے کے باوجود یا غلط فہمی کا شکار ہو کر سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور لوگوں کا مال لے لیتے ہیں۔ ایسے سخت ترین جہنم میں ایسا سخت ترین عذاب ان لوگوں کو تیار کیا گیا ہے۔ یہاں تو انسان اگر آگ میں چلا جائے تو کچھ دیر تڑپے گا، پھڑکے گا، مر جائے گا، مگر وہاں تو موت ہی نہیں آنی، چونکہ موت تو آ چکی ہے، وہاں تو صرف برداشت کرنا ہے۔ تو یہ شیطان کی سب جو ہے چال بازیاں ہیں جو انسان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھ لیا جائے گا، بعد میں جو کچھ بھی ہوگا۔ ایسے وہ لوگ کہتے ہیں یا ایسا وہ لوگ سوچتے ہیں جن کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، جن کا ایمان انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جانشین اور خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول، ان کی بارگاہ میں ان کا غلام دودھ لایا اور انہوں نے دودھ پی لیا۔ اب دیکھیں، آپ دودھ پینا تو جائز ہی ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دینے والا غلام تھا، مگر بعد میں خیال آیا کہ یہ دودھ آیا کہاں سے، پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا تھا۔ ہمارے اسلاف کرام اس مسئلے میں کتنا زیادہ توجہ دیتے تھے اور کتنی زیادہ وہ احتیاط برتا کرتے تھے۔ اس غلام نے کہا کہ حضور، جب میں کافر تھا حالت کفر میں تو میں نے کہانت کے ذریعے سے کچھ مال کمایا تھا۔ جیسے آج جگہ جگہ روڈوں کو دیکھا ہوگا، کچھ بابا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں اور کچھ پیسہ لے کر بتاتے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ طوطے رکھتے ہیں، کچھ لوگ پرندے اور رکھتے ہیں، جوتشی گری کرتے ہیں، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ستاروں کو دیکھ کر بتاتے کیا ہونے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس زمانے میں اس کو کہانت کہا جاتا تھا، یہ رائج تھا، بہت زیادہ رائج تھا۔ یہ مذہب اسلام میں حرام ہے، بلکہ یہاں تک حضور نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جائے، اس سے پوچھے اور اس کی بات پر یقین کرے تو اس نے اس کو رد کر دیا جو محمد پر اللہ نے نازل فرمایا، یعنی کافر ہو گیا۔ تو کہانت کے ذریعے جھوٹی موٹی باتیں بتا کر پیسہ لینا ناجائز تھا۔ انہوں نے حالت کفر میں پیسہ کمایا تھا، اسی طریقے سے کچھ پیسہ بچا تھا، مسلمان ہوئے، صدیق اکبر نے ان کو خریدا، غلام بنے ان کے، تو انہوں نے اسی رقم سے دودھ خرید کر پیش کر دیا تھا۔ بتایا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ، یہ دودھ اسی رقم کا ہے جو رقم میں نے کہانت کے ذریعے حاصل کی تھی۔ دودھ پینے میں کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ اب آپ سوچیں، جو دودھ اندر گیا ہوگا، اور ایک تو یہ کہ دودھ فوراً جائے تو الٹیاں آسانی سے ہو سکتی ہیں، مگر اگر کچھ ٹائم گزر جائے تو الٹی جلدی ہوتی نہیں۔ صدیق اکبر نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، فوراً اپنی انگلیوں کو اپنے حلق میں ڈالا اور الٹی کرنے لگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر الٹی کرتے جاتے تھے اور طرح طرح کی آواز ان کے منہ سے آ رہی تھی، آنکھوں سے پانی جاری تھا، اور مجھے اندیشہ ہوا کہیں یہ اپنی جان ہی کو اللہ کے حوالے نہ کر دیں، الٹی کرتے کرتے کہیں کہ روح جسم سے نکل نہ جائے۔ اس قدر شدت کے ساتھ الٹیاں کی، بہرحال وہ دودھ باہر آیا، اور اس کے بعد جو ہے جب سارا دودھ باہر آ گیا اور مطمئن ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہا اے اللہ، یہ جو میں نے دودھ غفلت میں پی لیا تھا، جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا تھا، ہم اس سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو جو کچھ پیٹ میں تھا نکال دیا ہے، اب اگر کچھ ہمارے پیٹ کے اندر دودھ باقی بچا ہے تو ہم اس سے تیری بارگاہ میں تیری پناہ مانگتے ہیں تو تجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کی، اور یہ بات جب حضور تک پہنچی
کہ ابو بکر کے ساتھ ایسا سا معاملہ پیش آیا تو حضور نے باقاعدہ ان کی صداقت پر مہر لگائی اور کہا کہ ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ اس نے آج تک حرام رزق اپنے پیٹ میں اتارا ہی نہیں. یہ حضور نے باقاعدہ صداقت پر مہر لگائی. یہ صدیق اکبر کا مقام ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے خلافت میں جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو اس زمانے میں مال غنیمت جمع ہوتا تھا مسلمانوں کا, بیت المال تھا, مال غنیمت وہاں جمع ہوتا تھا, مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا. مال غنیمت میں کچھ عطر آ گیا, عطر اس زمانے کا عطر, تو انہوں نے لا کر اپنی بیوی کو دیا فاروق اعظم نے اور کہا کہ اس کو بیچو, جو رقم آئے مجھے دینا, میں مال غنیمت میں جمع کر دوں گا, مسلمانوں کا پیسہ ہے. یا ایسے ایسے ہمارے خلیفہ, ایسے ایسے مسلم حکمراں بادشاہ ہوا کرتے تھے. انہوں نے اس کو بیچا. اب ضائبت جو شخص عطر بیچے گا تو ہاتھ میں خوشبو تو آ ہی جائے گی اس کے. ان کے ہاتھ میں خوشبو لگی, انہوں نے روپٹے میں اس کو پوچھ لیا. اب روپٹے میں خوشبو آنے لگی. فاروق اعظم گھر تشریف لائے, اتفاق سے وہ دوپٹہ ان کے ہاتھ میں آ, کہ اس میں تو خوشبو آ رہی ہے, یہ کیسے خوشبو ہے؟ تو کہا آپ نے جو عطر بیچنے کے لیے دیا تھا میرے ہاتھ میں لگ گیا تھا اور میں نے اس کو روپٹے میں پوچھ لیا. فاروق اعظم اتنا سنتے غضبناک ہو جاتے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کی چیز استعمال کی, تم نے کس کی جان لے لی, تم نے مسلمانوں کی پرمیشن کے بغیر ان کا مال استعمال کر لیا. پھر فاروق اعظم نے مٹکا بھر کر پانی لا کر اس روپٹے پر ڈالا, مٹی سے رگڑتے رہے, بابا سنتے رہے جب تک کہ اس کی خوشبو ختم نہیں ہو گئی. فاروق اعظم اس روپٹے کو دھوتے رہے. پھر بھی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ غیر کی خوشبو بغیر اجازت کے کیسے استعمال ہو گئی میرے گھر میں. یہ تھا خوف خدا کا عالم. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء کے بارے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ شبہات سے بچا کرتے تھے. چلو ہم شبہات سے نہ بچیں, مگر جو چیزیں جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہے کم سے کم ان سے تو ہم بچ ہی سکتے ہیں. یہ اللہ والوں کا مقام. ذوالنون مصری کو وقت کے بادشاہ نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. اللہ والے اب بھوک شدت کے محسوس ہوئی, کھانے پینے کا انتظام نہیں. ایک خاتون کو پتا چلا کہ ذوالنون مصری جیل میں ہے, ان کو کھانے کی حاجت ہے. اس بیچاری نے گھر پہ کھانا تیار کروایا, حلال رزق, اور لا کر کے جو دیل کھانے کا دروغہ تھا اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا جا کر ذوالنون مصری کو دے دے اور کہیں کہ اللہ کے ایک بندی نے کھانا بھجوایا. وہ دروغہ لا کر کھانا پیش کر دیا اس نے ذوالنون مصری کو. حضرت ذوالنون مصری نے کھانا نہیں کھایا, شدید بھوکے تھے, پتا بھی تھا کہ رزق حلال ہے. پوچھا گیا کہ حضور کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کھانا تو کھا لیں. جو وہاں دیگر لوگ موجود تھے مسلمان, انہوں نے پوچھا کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اللہ کی نیک بندی نے بھیجا ہے, ہم گواہی دیتے وہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, اس نے گھر میں تیار کیا ہوگا اور اس کو حلالی پیش کیا ہوگا. ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ مگر یہ کھانا یہاں آیا کیسے؟ کھانا دروغہ لایا ہے, دروغہ نے ہاتھ اٹھا کر کھانا لایا ہے, اور دروغہ کے ہاتھوں میں جو طاقت و قوت ہے یہ طاقت و قوت رزق حرام سے حاصل ہوئی ہے. یہ دروغہ حکومت کا کارندہ ہے. یہ لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, ظلم کر کے مال کا حاصل کرتے ہیں, پھر کھاتے ہیں. تو جس حرام مال سے کھا کر اس کے ہاتھوں میں طاقت و قوت آئی ہے نا, اسی طاقت و قوت کے ذریعے سے یہ یہاں لایا ہے, اس وجہ سے نہیں کھاؤں گا. یہ مال جو آیا ہے حرام طریقے سے میرے پاس آ گیا, حرام ذریعے سے میرے پاس آ گیا. حضرت ابراہیم ادہم مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. اس زمانے میں وہاں کنواں تھا جس کو بیر زمزم کہا جاتا ہے. آج تو کنواں نہیں ہے, مشینوں سے پانی آتا ہے. اس زمانے میں ڈول سے بالٹیوں سے پانی نکالا جاتا تھا. یہ وہاں پہنچے تو آپ نے زمزم شریف نہیں پیا ہی نہیں. کسی نے پوچھا حضور زمزم شریف تو پہلے تبرک ہے, یہ کہا زمزم تو پی لوں مگر میرے پاس ڈول نہیں ہے, میں کیسے نکالوں زمزم. اب وہاں لوگ تھے, ان کے پاس ڈول موجود تھی, سب کی اپنی اپنی بالٹیاں تھیں نکالنے کے لیے. آپ نے کہا میرے پاس اگر اپنی میری اسپیشل ڈول ہوتی تو میں نکال کر پیتا, مگر یہ لوگ جو ڈول لا رہے ہیں ہمیں خطرہ ہے کہیں یہ ڈول کہیں مال حرام سے نہ خریدی گئی ہو یا مال حرام سے تیار نہ کی گئی ہو, کہیں اس کی خرید و فروخت میں کسی زاویہ اور کسی جہت سے حرام مال نہ آ گیا ہو. تو اس وجہ سے مجھے وسوسہ پیدا ہو گیا, تو میں اس ڈول کے ذریعے سے وہ آب زمزم نہیں پیوں گا جو باہر نکالا گیا. میرے پاس ڈول ہوتی تو میں خود پی لیتا. حضرت بشر حافظ نے بڑے بزرگ, آج دنیا میں ہر مسلمان کو جانتا ہے جو بے دینی شعور رکھتا ہے, یہ نہروں سے پانی نہیں پیتے تھے. ایک بندہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نہروں کا پانی کیوں نہیں پیتے ہیں؟ کہا یہ نہریں بادشاہوں نے کھدوائی ہیں, ہم کیسے پانی پی لیں؟ تو کہا کیوں, پانی تو حلال ہے.
بولے اصل میں بادشاہوں نے ظلم کیا، مال کمایا، اسی مال کو مزدوروں کو دے کر یہ نہریں کھدوائی ہیں، تو ان نہروں کے کھدوانے میں مظلوم کا مال لگا ہے اور حرام مال خرچ کیا گیا ہے۔ جن نہروں کو کھدوانے میں حرام مال خرچ کیا گیا ہو، یہ اللہ کا بندہ اس نہر کا پانی نہیں پی سکتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا انتہائی اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا۔ ہم اتنے اعلیٰ تو نہیں ہیں، مگر اتنے گھٹیا بھی نہیں کہ حرام مال کھا لیں۔ اس لیے کم سے کم جو چیزیں حرام ہیں اور جن کا حرام و ناجائز ہونا واضح ہے وہ نہ کھائیں، ہرگز نہ کھائیں، ورنہ خدا کی قسم آخرت میں وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے جس کا اس دنیا میں رہ کر تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو تا دم حیات ایمان پر قائم و دائم فرمائے اور ہمیں خود اپنا مواخذہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں بھی انسان غور کرتا ہے تو دور ہو جاتی ہیں، سمجھے آپ؟ تو اگر اس طرح کی غلط فہمیاں ہیں تو غلط فہمیاں دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، پیار محبت کے ساتھ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔